اقبال نے کہا کہ ہر ملک مایست. آج پاکستان تقریباً اپنی عمر کے 76 سال مکمل کرنے کو ہے، اور پاکستان کے اوپر کمیونزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جمہوریت نام نہاد کے نام پر، اور صدارتی نام نہاد نظام کے نام پر، مارشل لا کے نام پر 76 سال اس پاکستان کو تقسیم در تقسیم، ٹکڑے در ٹکڑے، اس کا آئین، اس کا نظام تباہ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رہی، اور پاکستان کو 71 میں آ کر 2 لخت بھی کر دیا گیا. اور پاکستان جو سیکیورٹی رسک کے معاملات سے گزر رہا تھا، آج ان عیاشوں، بدماشوں اور جناب ڈاکوؤں اور غنڈہ گردوں، سرداروں اور زرداروں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی رسک اور جناب پالیسی رسک اور ہر وہ چیز جو پاکستان کے اندر اس ٹائم تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کا بنیادی انفراسٹرکچر جو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اس نظام نے غریب کا خون نچوڑ لیا ہے اور پاکستانی کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل کر دیا ہے. اب قوم جاگ چکی ہے. باب الاسلام سندھ سے یہ قافلہ عشق و مستی پاکستان بچاؤ مارچ کے نام سے چلا، اور کہنے والوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، ابھی لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے. لیکن وہ دھرتی جس کو محمد بن قاسم نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا تھا، اور وہ دھرتی جو ایک بیٹی کے لیے فتح کی گئی تھی، اور وہ دھرتی جس کو ایک بیٹی کی آواز پر لبیک کہا گیا تھا، اس دھرتی نے تحریک لبیک کو اور محمد بن قاسم کے وارثوں کو اس محبت سے نوازا ہے کہ اب سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے. اور رستے میں اپنے بزرگوں سے بات کر رہا تھا، الحمدللہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کیا بابا جی نے تربیت کی ہے. پکے ہوئے آموں کی فصلیں باغات گزر رہے ہیں، کسی نے ایک ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم یہ کریں. اور ریڑیوں، فروٹ، بازاروں میں خصوصی نظر رکھتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی ایک آم اٹھائے، لیکن کسی کی مجال نہیں. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ خط آیا حضرت مولا کائنات حضرت فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے تھے. ایران فتح ہوا، یعنی آج کا یا رشیا یا امریکہ فتح ہوا، کیسر و کسرا فتح ہوئے، تو فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ایک خط آیا. کہا گیا اے امیر المومنین، ان مسلمان سپاہیوں کو بہت قیمتی چیزیں، بڑی بڑی قیمتی نایاب چیزیں بعض ایسی جگہ سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی ایک چوانی کی، 1 روپے کی، 1 درہم کی بھی بددیانتی، سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی. تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے. حضرت مولا کائنات نے فاروق اعظم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا عمر روتا کیوں ہے، جب تو جو بددیانت نہیں، تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے. یہ ہے قائد کا مسئلہ. ہمارے قائد نے جس دیانت کے ساتھ، ہمارے امیر المجاہدین نے جس دیانت اور شرافت کے ساتھ، جس لگن اور محبت کے ساتھ، جس محنت اور استقامت کے ساتھ اپنا جذبہ قوم کے اندر اتارا ہے، آج قوم کے ناسمجھ بچوں میں بھی وہ اتر چکا ہے. اور تم کہتے ہو ایک شخص کیا کر سکتا ہے. ایک شخص نے یہ تربیت کی ہے. کراچی سے لے کر بہاولپور تک کوئی ایسا ایک ٹول ٹیکس جگہ نہیں جہاں ہماری گاڑی بغیر پے کے گزری ہو. 1 روپے کی بددیانتی نہیں. کوئی ایسا پیٹرول پمپ نہیں جہاں پر کسی کو ڈرا دھمکا کر 1 لیٹر پیٹرول لیا گیا ہو. کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں جہاں دھمکا بجھا کر 1 چائے کی پیالی یا 1 روٹی کا ٹکڑا لیا ہو. جو دیا اپنی جیب سے خرچ کیا، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے دین کے وارث ہیں.